میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد نہ تو یزید کی مدح سرائی ہے اور نہ ہی اس ویڈیو کا مقصد دشنام ترازی اور یزید پر لعن طعن کرنا ہے۔ یہ ویڈیو اس سلسلہ کی پہلی قسط ہے جس میں آپ کو یزید سے لے کر حضرت عمر بن عبدالعزیز تک آنے والے تمام خلفاء کی سوانح عمری بتاؤں گا۔ اس سلسلہ میں فرقہ واریت سے پاک دستیاب معلومات اور حقائق آپ تک پہنچاؤں گا۔ بہت سے واقعات جو ان حکمرانوں یا خلفاء کے ساتھ منسوب ہیں مگر ارادی یا غیر ارادی طور پر چھپائے جاتے ہیں، اور بہت سے قصے کہانیاں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ان حکمرانوں کے ساتھ منسلک کی گئی ہیں، میں تمام واقعات بیان کروں گا۔ ایک بار پھر دہراتا ہوں کہ ان ویڈیوز کا مقصد نہ تو کسی مسلک کی دل آزاری ہے اور نہ طرفداری۔ یزید شام میں پیدا ہوا۔ یزید کی پیدائش کے بارے میں اختلافات ہیں۔ 642 سے 649 ہجری کے درمیان اس کی پیدائش کا وقت بتایا جاتا ہے۔ یزید کی والدہ مسعون کا تعلق طاقتور قبیلے بنو کلب سے تھا اور یزید کے نانا اس قبیلے کے سردار تھے۔ یزید کا بچپن اپنے ننیال میں گزرا اور نوجوانی میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دربار کے ساتھ منسلک کر دیا تاکہ حکومتی امور سے متعلق یزید کو آگاہی ہو جائے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو کئی فوجی مہمات میں بھیجا۔ کہا جاتا ہے کہ معاویہ چاہتے تھے کہ وہ بازنطین سلطنت کو شکست دیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مسلمان فوج نے استنبول کا محاصرہ کر لیا۔ یزید ان فوجی مہمات میں شریک رہا مگر واقعہ کربلا کے بعد کیونکہ مسلمانوں کے دلوں میں یزید کے خلاف نفرت تھی اس لیے ان مہمات کا تذکرہ نہیں کیا جاتا، اور بعض تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یزید نے کبھی کسی جنگ میں حصہ ہی نہیں لیا۔ دو غیر مسلم تاریخ دان جن کا تعلق اسپین سے تھا انہوں نے پرانی عربی کی کتابوں سے مواد حاصل کیا اور ثابت کیا کہ یزید نے 10,000 کے قریب طاقتور فوج کے ذریعے استنبول کا محاصرہ کیا۔ یہ محاصرہ 2 سال تک جاری رہا مگر یزید کو ناکامی ہوئی۔ اس کے بعد یزید نے ارد گرد کے علاقوں کو فتح کیا اور بہت سا مال غنیمت اکٹھا کر کے لایا۔ یزید ان تمام جنگوں میں پیش تھا جو بازنطین سلطنت کے خلاف لڑی گئیں۔ یزید نے 1 سے زائد بار حج بھی کیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو معاہدہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اس کے تحت مسلمانوں کو خون خرابہ سے وقتی طور پر چھٹکارا مل گیا، مگر معاویہ کے ذہن میں یہ تھا کہ خلافت ان کے مرنے کے بعد بنو امیہ کے ہاتھ سے نکل جائے گی، اور اس وقت عرب روایات اور اسلامی روایات کے مطابق یا تو مجلس شورا فیصلہ کرتی تھی یا وہ شخص جو عمر اور تجربے میں بڑا ہو اور نیک نام ہو اسے خلیفہ مقرر کیا جاتا تھا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے عبداللہ جو اگر خلافت باپ سے بیٹے میں جاتی تو اصل حقدار بنتے، مگر عبداللہ کی والدہ کا تعلق قریش سے تھا اور یزید کا تعلق بنو کلب سے تھا، تو معاویہ نے یزید کو چنا کیونکہ بنو کلب نہ صرف مالی لحاظ سے بلکہ فوجی لحاظ سے بھی ایک طاقتور قبیلہ تھا اور شام میں اس قبیلے کا کافی اثر و رسوخ تھا۔ یہ بات طے تھی کہ اگر مروجہ قوانین کے خلاف یزید کو خلافت وراثت میں دی جاتی ہے تو مسلمانوں کا رد عمل شدید ہوگا۔ چنانچہ یزید کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کے انتظامات دیکھنے کے لیے بھیجا تاکہ ایک طرف تو بنی امیہ کی سپورٹ حاصل کی جا سکے اور دوسری طرف مکہ کے دوسرے قبائل جو کہ اثر و رسوخ رکھتے ہیں ان کو راغب کیا جا سکے۔ یزید نے حج کے انتظامات کو بہتر طریقے سے چلایا اور کافی حد تک عوامی پذیرائی بھی حاصل کی۔ بعض روایات کے مطابق 676 ہجری میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ یزید کو خلیفہ بنائیں گے، یعنی اپنی وفات سے 4 سال قبل ہی۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے دمشق میں شورا کا اجلاس بلایا اور باقی علاقوں کے گورنرز کے سامنے رائے رکھی کہ وہ یزید کو خلیفہ نامزد کرنا چاہتے ہیں۔ شورا کے اراکین نے لیت اللال کے بعد ہاں کر دی۔ یزید کے خلیفہ نامزد ہونے کی خبر جب مدینہ کے گورنر مروان بن ابی حاکم کے پاس پہنچائی گئی تو اس نے کہا کہ اس کا رد عمل مدینہ میں شدید آئے گا، کیونکہ اس سے پہلے ایسا نہ ہوا تھا اور نہ عرب روایات میں یہ شامل تھا۔ تو نامور صحابہ عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن ابو بکر اور حسن و حسین نے شدید مخالفت کی۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ تشریف لائے اور جید صحابہ کو منانے کی کوشش کی۔ کافی بحث و مباحثے کے بعد چاروں صحابہ مان گئے۔ اس کے بعد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ گئے اور اہل مکہ کو بھی یزید کی حمایت حاصل کرنے کے لیے کوشش کی جس میں وہ کامیاب ہو گئے۔ یاد رہے اس وقت خوارج کا خطرہ تھا اور خوارج اہل بیت کے ساتھ ساتھ معاویہ کے بھی دشمن تھے۔ اس وجہ سے جب عام عوام نے حمایت کا اعلان کیا تو بہت سے اور لوگ جو اس فیصلے سے ناخوش تھے عام عوام کی حمایت کی وجہ سے خاموش ہو گئے۔ انگریز تاریخ دانوں کے مطابق معاویہ رضی اللہ عنہ نے کسی قسم کی طاقت کا استعمال نہیں کیا، بلکہ بقول
الیعقوبی کے معاویہ نے یزید کی حمایت کے لیے حج کے موقع پر اعلان کیا اور عوام نے اسے تسلیم کیا تاکہ عوامی رائے سامنے آ سکے۔ 680 ہجری میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یزید اس وقت عیسائیوں کے خلاف جنگ میں شریک تھا اور کچھ کے نزدیک دوسرے شہر میں مقیم تھا، مگر یہ بات متفقہ طور پر کہی جاتی ہے کہ وقت وفات یزید معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے وصیت یزید کے لیے چھوڑی اور بعد خلافت کچھ نصیحتیں کیں کہ کس طرح انتظام حکومت چلانا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی نصیحت کی کہ عبداللہ بن زبیر اور حسن حسین اگرچہ اس فیصلے سے ناخوش ہیں مگر انہیں تکلیف نہیں پہنچانی اور خون خرابہ سے بچنا ہے، مگر یزید نے اس کے الٹ کیا۔ خلیفہ بننے کے بعد یزید نے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو پیغام بھیجا کہ حسن حسین اور عبداللہ بن زبیر سے بیعت لی جائے۔ ولید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ مروان بھی اس وقت ساتھ تھا۔ حضرت حسین نے کہا کہ بیعت چھپ کر نہیں کی جاتی، جس پر ولید مان گیا، مگر مروان نے کہا کہ حضرت حسین کو قید کر دیا جائے، مگر حضرت حسین کے وفادار جو اس وقت تیار بیٹھے تھے، اس خوف کی وجہ سے مروان اپنے فیصلے کو عملی جامہ نہ پہنا سکا۔ اگرچہ مروان بہت چیخا چلایا، مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زبیر مکہ تشریف لے گئے اور یزید کی بیعت نہ کی۔ یزید نے ولید بن عتبہ کو عہدے سے ہٹایا اور بنو امیہ سے عمر بن سعد کو گورنر نامزد کر دیا۔ ابن عمر، عبد الرحمن بن ابو بکر، عبداللہ بن عباس، یہ تمام لوگوں نے یزید کی مخالفت کے باوجود اس کی بیعت کر لی۔ اس کے بعد کربلا کا واقعہ پیش آیا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد مسلمانوں میں اشتعال پھیل گیا اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی زیر نگرانی یزید کی خلافت کو چیلنج کر دیا گیا۔ یزید نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منانے کی کوشش کی اور ناکامی پر فوج بھیجی، جسے شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اس فوج کے لیڈر کو پہلے گرفتار کیا گیا اور بعد میں قتل کر دیا گیا۔ اہل مدینہ نے بھی بغاوت کا اعلان کر دیا اور یہ باتیں مشہور ہونا شروع ہو گئیں کہ یزید شکار کھیلتا ہے اور مسلمانوں کے خلیفہ کی طرح رہنے کی بجائے اس کا انداز زندگی بادشاہوں والا ہے۔ یاد رہے کہ اہل مدینہ کی یزید کے ساتھ دشمنی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مدینہ کی زمین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کے اختیار میں لے لی تھی تاکہ بازنطین سلطنت کے ساتھ ہونے والی جنگوں کے اخراجات کو پورا کیا جا سکے۔ لہذا یزید کے خلاف بغاوت اور مضبوط ہوتی چلی گئی۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ نے یزید کا نامزد گورنر مدینہ سے ہٹا دیا۔ یزید نے حضرت عبداللہ بن حنظلہ کی سرکوبی کے لیے 12,000 سے زائد فوجی اہلکار مدینہ بھیجے۔ پہلے بات چیت سے معاملات حل کرنے کی کوشش کی گئی، مگر جب بات نہ بنی تو مسلم بن عقبہ کی سربراہی میں فوج نے مدینہ پر حملہ کر دیا۔ بعض روایات کے مطابق مسلم بن عقبہ کی سربراہی میں یزیدی فوج نے مدینہ کو آگ لگا دی، مگر ایسے ثبوت نہیں ملے۔ البتہ یزید کی مخالفت کرنے والوں کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد یہ فوج مکہ روانہ ہوئی اور مکہ کا محاصرہ کر لیا۔ ابھی یہ محاصرہ جاری تھا کہ یزید کی اچانک موت واقع ہو گئی۔ یزید نے اپنے 3 سالہ دور حکومت میں بازنطین سلطنت کے خلاف کوئی بھی مہم جوئی نہ کی۔ اس کا سارا دھیان اپنی حکومت کو مضبوط کرنے میں لگا رہا۔ یزید نے گورنرز کو بے پناہ اختیارات دیے۔ قبائل کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ہر طریقہ اپنایا گیا اور اس کا مقصد خلافت کو متحد رکھنا تھا تاکہ یہ تاثر دیا جائے کہ مسلمان یزید کی خلافت سے مطمئن ہیں۔ یزید نے بعض اقلیتوں کو جنہوں نے مسلمانوں کا جنگوں میں ساتھ دیا تھا ان کا ٹیکس معاف کیا اور زرعی شعبہ میں اصلاحات لے کر آیا۔ یزید نے دمشق کے قریب ایک نہر بھی کھدوائی۔ کیونکہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازنطین سلطنت کے ساتھ آخری وقتوں میں معاہدہ کر لیا تھا۔ یہ معاہدہ ایک قسم کا امن منصوبہ تھا جس کے تحت بازنطین سلطنت مسلمان حکومت کو 3,000 سونے کے سکے، 50 گھوڑے اور 50 غلام سالانہ دے گی۔ اس کی بنیاد پر امیر معاویہ نے اپنی فوجیں کچھ علاقوں سے واپس بلا لیں۔ جب یزید خلیفہ بنا تو اس نے اپنا سارا فوکس شامی فوج کو مضبوط کرنے میں لگا دیا اور شامی صوبے حما میں ایک طاقتور فوجی چھاونی تعمیر کی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب اس کو بازنطین سلطنت سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ مگر یزید نے فوجی مہمات کو بالکل ترک نہ کیا۔ افریقہ میں یزید کے نامزد کردہ گورنر نے بے مثال فتوحات کیں اور بربروں کے زیر قبضہ علاقہ مسلم سلطنت کے نام کروایا، مگر وہ چھنے گئے علاقے زیادہ عرصہ مسلمان فوج کے پاس نہ رہے اور واپس لے لیے گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ افریقی گورنر عقبہ بن نافی کو بربروں نے ایک جگہ پر گھات لگا کر شہید کر دیا۔ یزید نے وسطی ایشیا کے لیے ابن زیاد کے بھائی کو گورنر تعینات کیا، جس نے سمرقند اور خوارزم میں کئی کامیاب حملے کیے اور کافی علاقہ فتح کیا، مگر وہ علاقے بھی جلد ہی چھن گئے۔
یزید کی موت کے ساتھ یہ تمام فوجی مہمات ختم ہو گئیں۔ یزید کی موت کی اصل وجہ کسی کے علم میں نہیں، کیونکہ یزید 35 سے 42 سال کے درمیان میں فوت ہو گیا تھا اور اس کا بیٹا معاویہ دوئم بھی کچھ عرصے بعد فوت ہو گیا، لہٰذا یزید کے خلاف نفرت انگیز کہانیوں کی روک تھام نہ ہو سکی۔ اس وقت کی تاریخ عباسیوں نے لکھی، لہٰذا یزید کو ایک شیطان کے طور پر پیش کیا گیا۔ یزید کی موت کی وجہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ گھوڑے سے گر کر مرا۔ کسی نے کہا کہ کثرت شراب نوشی اس کی موت کی وجہ بنی ہے، کسی نے کہا کہ وہ جل کر مرا، مگر اکثریت کے نزدیک یزید کولن کی بیماری سے مرا۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں آنتوں میں شدید درد ہوتا ہے اور بروقت علاج نہ کروانے پر موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس وقت کولن کی بیماری کا علاج نہیں تھا۔ یزید کی موت کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنی خلافت قائم کر لی اور ان کی خلافت زیادہ رقبہ پر مشتمل تھی۔ یزید کا بیٹا معاویہ دوئم، جس کو خلیفہ نامزد کیا گیا تھا، وہ کچھ ماہ بعد ہی فوت ہو گیا۔ بنو کلب جو اپنی جارہ داری برقرار رکھنا چاہتے تھے، وہ یزید کے بیٹے خالد کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے۔ کیونکہ خالد عمر میں چھوٹا تھا، لہٰذا شورا کے اجلاس کے بعد مروان کو خلیفہ چن لیا گیا۔ 692 میں مروان نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو شکست دی اور اپنی خلافت قائم کر لی۔ بنو کلب کا خیال تھا کہ خلیفہ بننے کے بعد مروان خالد کو خلیفہ چن لے گا، مگر مروان نے اپنے بیٹے عبد المالک کو خلیفہ نامزد کر دیا۔ اس طرح سے خلافت معاویہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے گھر سے نکل کر مروان کے پاس چلی گئی۔ اگلی ویڈیو میں عبد المالک کی سوانح عمری بیان کروں گا۔ دوستوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں دوبارہ کہ یہ ویڈیو قطعی طور پر کسی کو خوش یا ناراض کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو تاریخ میں ہوا وہ بیان کیا گیا ہے۔